بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول پورا دکھ اور آدھا چاند، رائٹر ہیں اس کی عفت سحر پاشا، اور بہت زیادہ لانگ ناول نہیں ہے لیکن بہت شارٹ بھی نہیں ہے، لانگ بھی نہیں ہے، اچھا ناول ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ وہ دانت پہ دانت جمائے مٹھیاں بھینچے کھا جانے والی نظروں سے سبین کو دیکھ رہا تھا۔ امر سکون سے بات کرو، کیوں اتنا غصہ کر رہے ہو؟ امی کی سرزنش کرنے پر بہت طنزیہ لہجے میں بولی۔ ہاں سکون، اب تو یہ لفظ ایک بھولی بسری یاد بن کے رہ گیا۔ جب سے یہ اس گھر میں آئی، سکون نامی چیز جہاں سے رخصت ہوگی۔ دیکھ رہی ہیں آپ بڑی امی؟ ان کے شانے پہ تھوڑی ٹکائے ہوئے بڑے پردرد لہجے میں بولی تو وہ سلگ اٹھا۔ ایک بار تم اپنے مورچے سے باہر آؤ تو پھر میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ کتنے افسوس کی بات ہے امر، میں تمہاری اکلوتی اور خوبصورت سی کزن ہوں اور تم مجھ سے اتنا برا سلوک کرتے ہو۔ سبین کی ہوشیاری پہ بھابی نے بمشکل ہنسی روکی۔ جو کچھ تم کرتی پھر ہی ہو نا، تمہارا تو قتل واجب ہو گیا مجھ پر۔ اس کے شعلہ بار انداز پہ امی نے تنبیہی ہنکارا بھرا تو وہ ضد ہو گیا۔ امی سے منع کیوں نہیں کرتی آپ؟ ذرا جا کے دیکھیں اس نے میرے کمرے کا کیا حال کیا ہے۔ کسی انسان کے رہنے کی جگہ تو لگ ہی نہیں رہا۔ پھر تو تمہیں وہاں مزے سے رہنا چاہیے، وہ ذو معنی انداز میں کہتی ہوئی ہنسی تو امر سے اپنا غصہ ضبط کرنا دوبھر ہونے لگا۔ سن رہی ہیں آپ اس کے بکواس؟ دیکھ لیں بڑی امی، ایک تو میں نے اس کے دوستوں کے آنے سے پہلے سارا کمرہ سیٹ کیا ہے، پھر بھی یہ مجھ پہ خفا ہو رہا ہے۔ اس نے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے منہ بسورا، مگر امر پر اثر نہیں ہوا تھا۔ اپنی خفیہ صلاحیتیں اپنے پاس سنبھال کے رکھو، سسرال جا کے کام آئیں گے۔ شرم کرو امر، بجائے اس کے شکریہ ادا کرنے کے تم یوں بدتمیزی کر رہے ہو۔ امی نے ہمیشہ کی طرح سبین کی حمایت میں سے ڈانٹا تو جھلا اٹھا۔ تو جا کے خود دیکھ لینا، میرے کمرے کی سیٹنگ میں اپنی تمام سوئی ہوئی صلاحیتوں کا استعمال کیا اس نے، بلکہ مردہ۔ اس کی بات پہ سبین نے سخت احتجاج کیا تھا۔ کس قدر بدذوق ہو تم امر، اتنی اچھی پینٹنگز لگائی ہیں میں نے دیواروں پر، اور اتنی خوبصورت بیڈ شیٹ پینٹ کی ہے۔ کوئی اور ہوتا تو اس کا سر مارے تشکر کے جھکا جاتا اور تم یوں چلا رہے ہو۔ میرا بھی سر جھک رہا تھا مگر شرم کے مارے، دانت پیس کر کہتا امی کی طرف متوجہ ہوا۔ تمام پینٹنگز بندروں، گھوڑوں اور گدھوں کی پینٹ کی ہیں اس نے۔ پہلی نظر میں یوں لگتا ہے جیسے آدمی چڑیا گھر میں داخل ہو گیا ہو۔ تم جیوگرافک اسپیشل اتنی دلچسپی سے دیکھتے ہو، میں نے فوراً سمجھ لیا تمہیں وائلڈ لائف میں دلچسپی ہے، اس لیے میں نے خاص طور پہ تمہارے لیے وہ پینٹنگز بنائی ہیں، اور تم اس قدر احسان فراموشی دکھا رہے ہو۔ بڑی معصومیت سے کہتے ہوئے آخر میں وہ تعصب سے بولی تو امر کا جی چاہے اسے ماں کی پناہ سے نکال کر دو ہاتھ جاڑ دے۔ میں جیسا بھی ہوں تم سے بہتر ہوں، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اگر تم آئندہ میرے کمرے میں داخل نہ ہی ہو تو بہتر ہے، اور وہ جو سورج مکھی کے بڑے بڑے پھول پینٹ کر کے تم نے میرے بستر پہ بیڈ شیٹ بچھائی ہے وہ بھی اٹھا لینا۔ وہ بڑے تحمل سے کہہ رہا تھا۔ بھابھی کے ہونٹوں میں محظوظ کن سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ سبین کے بنائے ہوئے شاہکار ان سے چھپے ہوئے تو نہیں تھے جو انجان رہتی۔ وہ بیڈ شیٹ تو سبین نے بڑی محنت سے پینٹ کیا امر۔ بھابھی کے قدر شوخیہ ہمیں سنجیدہ سے کہنے پہ امر نے انہیں گھور کر دیکھا تھا۔ اگر یہ اسے اپنے جہیز میں رکھنا نہیں چاہتے تو پھر آپ اپنی شادی کی سالگرہ کے موقع پر اپنے کمرے میں بچھا لیجیے گا، اور تمام پینٹنگز عثمان بھائی کو گفٹ کر دیجیے گا۔ اس کی محنت کے ساتھ ساتھ آپ کی محبت کی بھی داد دیں گے۔ فضول، بھابھی جھیم کر رہ گئی۔ تم جا کے فوراً میرے کمرے کو سابقہ حالت میں لاؤ، اس نے سبین کو اشارہ کیا تھا۔ 2 دن یوں سجا رہنے دو ہے کمرے کو امر، حرج ہی کیا ہے، اس میں بچی کا دل بھی رہ جائے گا۔ امی کو سبین کے ٹہوکوں کا پورا خیال تھا، وہ زچ ہو گیا۔ خدا کے لیے امی، میرے سارے دوست مذاق اڑا رہے تھے، پورا کمرہ یرکان زدہ لگ رہا ہے، اور بیڈ پہ اچھا خاصا بندہ خود کو شہد کی مکھی سمجھنے لگتا ہے۔ اتنا فضول پینٹ کیا ہے اس نے۔ اگر پھر بھی آپ کو بچی کا دل رکھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو آپ ہی رکھ لیں، مجھے اتنے فضول سے دل کو رکھنے کی نہ تو کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی شوق ہے، اور میں بھی پاگل نہیں ہوئی کہ اپنا معصوم سا دل تمہارے حوالے کر دو۔ ترکی بہ ترکی جواب دے رہی تھی۔ امر نے شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھا۔ یقین کرو ایک بار تو میرے ہتھے لگ گئے تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ بڑی امی دیکھ رہی ہیں مجھے دھمکیاں دے رہا ہے، وہ منہ میں بسور کر بولے، مگر اس کی آنکھوں اور ہونٹوں پر سے جھلکتی شرارت امر سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ صرف دھمکیاں نہیں دے رہا بلکہ ان پر عمل بھی ضرور کروں گا۔ تمہیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں نے تمہارا اتنا خیال کر لیا، ورنہ تو سارا کمرہ اوندا سیدھا ہوا پڑا تھا۔ پھر جیسے یاد آنے پر بولی، اور ہاں تم نے اتنی ساری فضول باتیں کر لی، پینٹنگز دیکھ لی، بیڈ شیٹ کا ریجیکٹ کر دیا، مگر اپنی بکس اور فائلز نہیں دیکھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ امر نے اسے گھورا تھا۔ اف ایمان سے امر، ان پر میں نے خود کارٹون پینٹ کر کے کور چڑھائے ہیں، وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی ہیں جیسے بازار سے ملتی ہیں۔ وہ اپنی تخلیقات کی تعریفوں میں رتب اللسان تھی، وہ پھر سے بھڑک اٹھا۔ ان پر کیا نادر نمونے بنائے ہیں تم نے؟ بھابھی اور امی کو ہنستے دیکھے سے مزید غصہ آنے لگا۔ میں بتا رہا ہوں امی، اگر آئندہ اس نے کبھی میرے بیڈ روم میں قدم رکھا تو میں اسے مار ڈالوں گا۔
وہ دندناتا ہوا چلا گیا تھا۔ اف! سبین سکون کی سانس اندر کھینچتے ہوئے بھابھی کے پاس آ بیٹھی۔ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سے غصہ آ جاتا ہے۔ بھابھی کو پھر ہنسی آ گئی۔ اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں تو پھر بڑی باتیں پتہ نہیں کون سی ہوں گی۔ زندگی بہت سکون سے گزری تھی، مگر تب تک جب تک کہ چچا جان اپنی اکلوتی بیٹی سبین کے ساتھ شارجہ سے نہ لوٹ آئے۔ احمد کو ہمیشہ سے سبین کی نچلا نہ بیٹھنے والی عادت زہر لگتی تھی۔ کچھ گھر کے ماحول کا بھی اثر تھا۔ گھر میں فقط 2 ہی بھائی تھے۔ عثمان بھائی بھی سنجیدہ طبیعت کے تھے اور احمد کے تو شوق ہی بہت محدود تھے، جن میں سر فہرست پڑھائی تھی۔ وہ اخلاق کے لحاظ سے بھی سب کا پسندیدہ تھا، مگر سبین کی شرارتیں ہی ایسی ہوتی تھی کہ وہ ٹیمپر لوز کر جاتا، جو کہ اس کی ازلی کمزوری تھی۔ چچی جان جب فوت ہوئی تب سبین 7ویں میں پڑھتی تھی۔ چچا جان نے اسے بہت نازوں سے پالا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس میں بے پناہ شوخی اور بولڈنس آ گئی تھی۔ ڈرنا یا جھکنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ چچا جان سے چھٹیوں میں ہر سال پاکستان لاتے تھے، تبھی وہ دوسرے کزنس کے ساتھ مل کر ایک طوفان بدتمیزی مچائی رکھتی۔ اس کی تمام شرارتوں کا نشانہ ہمیشہ احمد ہی کی ذات بنتی تھی، خصوصاً اس کی سنجیدہ اور لیے دیے رہنے والی نیچر سبین کو مزید شرارتوں پہ اکساتی تھی۔ جتنا احمد کو غصہ آتا اتنا ہی وہ انجوائے کرتی تھی۔ 3 سال پہلے جب وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں آئی تھی تب اس نے میٹرک کے ایگزام دیے ہوئے تھے اور احمد FSC کے رزلٹ کے انتظار میں تھا۔ تب صحیح معنوں میں احمد کو سبین سے چڑ ہو گئی تھی۔ ہر وقت ہلے گھلے اور شرارتوں سے ایک غدر مچائے رکھتی۔ 2 ماہ تک اوپر والے پورشن میں طوفان بدتمیزی مچا رہتا تھا۔ وہ چن کے اس وقت اونچی آواز میں ڈیک لگاتی جبکہ احمد کچھ پڑھ رہا ہوتا، مگر وہ جانتا تھا کہ سوائے صبر اور برداشت کرنے کے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ جتنا وہ چچا جان کی لاڈلی تھی اتنا ہی گھر والوں نے اسے سر پہ چڑھا رکھا تھا۔ احمد کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اتنی بدتمیز لڑکی کسی کو اچھی کیسے لگ سکتی ہے۔ 2 ماہ کے بعد جب چچا جان سبین واپس لوٹے تو واحد گھر میں احمد ہی تھا جس نے سکھ کا سانس لیا تھا، ورنہ باقی سب گھر سنسان ہونے کے غم میں مبتلا تھے۔ مگر 3 سال بعد اس کے ستارے پھر گردش میں آ گئے تھے۔ چچا جان سبین کو لے کے ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گئے تو احمد کو شدید شوق پہنچا۔ یہ ٹھیک تھا کہ چچا جان احمد کو بہت چاہتے تھے اور وہ بھی ان سے مثالی محبت کرتا تھا، مگر سبین کو مستقلاً برداشت کرنا بہت مشکل کام تھا۔ پہلے تمام زخم احمد کو پھر سے یاد آنے لگے۔ تاریخ گواہ تھی کہ سبین جب بھی پاکستان آئی تھی احمد کے لیے بقول عثمان بھائی بخشے جانے کے دن ہوتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ احمد ان دنوں جتنے صبر و ضبط سے کام لیتا ہے اس سے یقیناً اس کے بہت سے گناہ معاف ہوتے ہوں گے۔ پہلے تو وہ یہ سوچ کے صبر کر لیتا تھا کہ یہ سب تکلیف 2 ماہ تک کی ہے، مگر اب تو یہ بلا ہمیشہ کے لیے سر پہ رہنے والی تھی، اور واقعی ایسا ہوا تھا۔ ہر روز گھر میں ایک نیا محاذ کھلا رہنے لگا تھا۔ وہ فریج کا جائزہ لینے کے بعد سیدھی بھابھی کے کمرے میں گئی تھی۔ بھابھی، فریج میں رس ملائی کس کے لیے رکھی ہے؟ اسے دیکھنا بھی مت، احمد لے کر آیا اپنے دوستوں کے لیے۔ وہ سر ہلا کے پلٹ آئی۔ مجھے بھلا کیا ضرورت پڑی ہے اسے دیکھنے کی؟ کچن میں آ کے اس نے رس ملائی والا ڈونگا نکالا اور اس کے لیے اوپری پورشن کی طرف چال دی۔ بھلا یہ دیکھنے کی چیز تھوڑی ہے، اسے تو میں بڑی شوق اور محبت سے کھاؤں گی۔ اور واقعی بہت اطمینان کے ساتھ اس نے مزے لے کر رس ملائی کھائی تھی۔ ساتھ ساتھ اس کا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ نت نئی شرارتیں تو چٹکی بجاتے اس کے ذہن میں آ جاتی تھی۔ اب بھی ڈونگا سائڈ پہ رکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے بڑی محنت کے ساتھ پلاسٹر آف پیرس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کے بچے ہوئے رس میں ڈال کے کم وقت میں انتہائی اعلیٰ ڈش تیار کر لی تھی۔ کہیں نظر ہی نہ لگ جائے میری ذہانت کو۔ وہ اپنے کارنامے پہ خود کو شاباشی دیتے ہوئے نیچے جا کے ڈونگا فریج میں رکھ آئی۔ اپنے بستر پہ گرتے ہوئے مسرت سے بحال تھی۔ اب مزہ آئے گا جب رس ملائی چبانے کے لیے اسے اپنے دوستوں کے لیے ایک زائد بتیسی کا بھی انتظام کرنا پڑے گا۔ احمد کے غصے کا پورا اہتمام کر کے وہ بڑے سکون سے سو گئی۔ شام کو ٹی وی لاؤنج میں ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ سبین مستقلاً امی کے پناہ میں تھی اور احمد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے جان سے مار ڈالے۔ اب بس بھی کرو احمد، ذرا سی شرارت پہ تم نے قیامت کھڑی کر رکھی ہے۔ امی کے سرزنش پر وہ کھول کر رہ گیا۔ یہ سراسر بےہودگی ہے جسے آپ شرارت کہہ رہی ہیں۔ تم مجھ سے پیسے لے سکتے ہو، اتنا چلا کیوں رہے ہو؟ وہ منمنائی تھی۔ احمد نے دانت پیسے۔ اتنا ہی جی چاہ رہا ہے تو انہی پیسوں سے بازار سے منگوا لیتی۔ اس وقت کوئی تھا ہی نہیں۔ پھر وہی معصومیت اور بھولپن، مگر احمد کو اس کی ایکٹنگ کا اچھی طرح پتا تھا۔ جب ندیدہ پن دکھائی لیا تھا تو بعد میں وہ بےہودہ حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ احمد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پکڑ کے اسے سیدھا کر دے۔ وہ تو میں نے تمہارے ڈر سے پلاسٹر آف پیرس کی رس ملائی بنا دی۔ میں نے سوچا کہ یوں تم کم خفا ہوگے۔ بھابھی کی ہنسی چھوٹ گئی۔ چلو احمد اب غصہ چھوڑ دو۔ کتنے مزے کی شرارت کی ہے سبین نے، تمہارے دوستوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا۔ کیا خاک انجوائے کیا ہے؟ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ڈونگا اٹھا کے میرے سر پہ دے مارتے
اور یہ سب اس ندیدی کی وجہ سے ہوا ہے۔ توبہ ہے، میں نے تو سنا تھا پاکستان والے خصوصاً لاہوریے بڑے دل والے اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔ وہ بڑی ادا سے آنکھ گھما کر بولتی۔ احمد کو زہر سے بھی زیادہ بری کوئی شے لگ رہی تھی۔ کئی بار سننے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، میری بھی رائے شارجہ والوں کے بارے میں بہت اچھی تھی۔ وہ سلگ کر بولا، کمال ہے عمر، پہلے تو میں نے تمہیں کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا۔ بھابی نے معاملہ ختم کرنے کے غرض سے بات پلٹی تو وہ تنک کر بولا، کیونکہ پہلے میری زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی۔ اس کے بعد وہ سبین کو ہنسی آ گئی۔ امی بہت ہو گیا، اب اس گھر میں یہ رہے گی یا میں؟ وہ غصے سے بے حال ہونے لگا۔ اس کی کھلکھلاتی ہوئی ہنسی یوں ہی جلے پر نمک چھڑکتی تھی۔ لگتا ہے عمر نے فلمیں بہت دیکھنی شروع کر دی ہیں۔ اس کی شرارت سے چھیڑنے پر وہ مٹھیاں بھینجتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تو امی نے اسے روک دیا۔ امی آپ ہٹ جائیں بیچ میں سے، وہ چلا اٹھا۔ کیوں، یہ کوئی ظالم سماج ہے کیا؟ وہ یوں ہی بے تکا بولتی تھی۔ امی اور بھابھی کی ہنسی پہ جذبز ہو گیا، پھر فوراً خود کو سنبھال کر گرایا، میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، تمہاری موت میرے ہی ہاتھوں لکھی ہے۔ اسے دھمکاتا ہوا وہ یوں ہی غصے میں جلتا بھنتا اپنے کمرے میں چلا گیا اور زور سے دروازہ بند کر لیا۔ شکر ہے خدا کا، یہ مرلہ تو طے ہوا۔ وہ گہری سانس لے کے طمانینت سے بولی تو بھابھی نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ آج تو عمر بہت غصے میں ہے، اس کو چھوڑیں، اسے کب غصہ نہیں آتا۔ آپ یہ بتائیں، لگا دی نا میں نے رونق 2 ہی ماہ میں؟ وہ ازلی بے فکری سے ہنسی تو امی نے اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرا۔ مگر بیٹا کبھی دوستی کی بات بھی کر لیا کرو، ہر وقت تم دونوں کی لڑائی رہتی ہے۔ ایمان سے بتائیں بڑی امی، کبھی آپ نے مجھے دیکھا اسے جھگڑتے ہوئے؟ بڑے دعوے سے پوچھ رہی تھی۔ وہ ناچار ہنستی کہ بات تو اس نے بالکل ٹھیک کی تھی، اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ رات کھانے کے ٹیبل پر جب ابو، چچا جان اور عثمان بھائی موجود تھے، تب سبین نے بڑے دلچسپ انداز میں دوبارہ رس ملائی والا واقعہ سنانا شروع کیا۔ ان سب کی ہنسی سن کے وہ نئے سرے سے دل ملا اٹھا، مگر مجبوری یہ تھی کہ فی الحال وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹائے جانے پہ احمر چونک اٹھا۔ احمر میں اندر آ جاؤں؟ وہ سر اندر گھسائے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، بلکہ وہیں سے دفع ہو جاؤ، وہ بڑی بدلحاظی سے بولا تھا، اور سبین بجائے واپس پلٹنے کے شکریہ کہہ کے یوں اندر داخل ہوئی جیسے اس نے بڑی خوش دلی سے اندر آنے کو کہا۔ وہ دان پہ دان جمائے سے گھورنے لگا۔ میں تم سے سوری کہنے آئی ہوں۔ فوراً ہی اس نے سیز فائر کا جھنڈا لہرایا تھا، مگر احمر پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ مجھے تمہاری سوری کی کوئی ضرورت نہیں، وہ سرد موری سے بولا، پھر گویا سے تنبیہ کی، اور تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ اگلے 1 ہفتے تک مجھے اپنی شکل مت دکھاؤ۔ کیوں؟ تاکہ کم از کم 1 ہفتہ تو اچھا گزر سکے۔ گیٹ آؤٹ۔ وہ دوبارہ کتاب کھولنے لگا۔ سبین نے ذرا سا منہ بنایا۔ احمر تمہیں ذرا بھی خیال نہیں کہ میں تمہاری اکلوتی چچا زاد ہوں؟ اس دکھ میں چچا جان کے ساتھ برابر کا شریک ہوں۔ پتہ نہیں انہوں نے کون سا ایسا گناہ کیا جو تم ان کے گھر پیدا ہوئے، اور شکر ہے کہ اکلوتی ہی ہو۔ وہ اس کی جذباتی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہوا تھا۔ پھر دوبارہ سلسلہ تکلم جوڑتے ہوئے بولی، دیکھو احمر، ہم دوستی بھی تو کر سکتے ہیں نا؟ احمر نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ میری کون سی ملیں رکی ہوئی ہیں جو تم سے دوستی کروں؟ تو دوستی کر لینے سے کون سی ملیں چل جائیں گی؟ وہ مدھم آواز میں بولی تو وہ زور سے کتاب بند کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے خیال میں اب تم یہاں سے تشریف لے ہی جاؤ، تم بہت برا سلوک کر رہے ہو میرے ساتھ، سبین نے انگلی اٹھاتے ہوئے سے کہا۔ میرا بس چلتا تو کافی سال پہلے تمہارا گلا دبا چکا ہوتا۔ احمد نے دانت کچکچائے تھے۔ تو اب دبا دو، میں تمہیں منع نہیں کروں گی، وہ بڑے مسکین انداز میں بولی۔ یہ ڈرامے نا کہیں اور جا کر کرنا، مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ اسے بازو سے پکڑ کر دروازہ کھولتے احمد نے باہر دھکیلا۔ تو میں جا کر بڑی امی کو بتا دوں؟ وہ کھل اٹھی۔ کیا؟ احمد نے نہ سمجھتے ہوئے تیوری چڑھائی۔ یہی کہ میں تمہیں ڈسٹرب کرنے لگی ہوں؟ وہ بڑے انداز سے پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی تو اس کے ذو معنی الفاظ نے احمد کو تل ملا کر رکھ دیا۔ وہ گھرا کے اس کی طرف بڑھا، مگر وہ لمحوں میں سیڑھیاں طے کر چکی تھی۔ احمد نے دانت پیستے ہوئے زوردار آواز میں دروازہ بند کیا۔ احمر اس کے زوردار انداز میں پکارنے پہ عدنان کے ساتھ محو گفتگو احمد نے ناگواری سے اوپر دیکھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی آدھی باہر لٹکی ہوئی تھی۔ کہیں جانا مت، مجھے پھپھو کی طرف جانا ہے۔ اس کی یہ حرکت اور عدنان کے سامنے یوں آنا احمد کو بہت کھلا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ وہ تیوریاں چڑھائے وہیں سے بولا تھا۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ اگر نہ لے کر گئے تو جو کروں گی وہ میں ہی کروں گی، وہ کھلکھلائی تھی۔ عدنان بھی بہت دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی شوخیوں سے تو احمد کے تقریباً تمام ہی دوست آگاہ ہو چکے تھے۔ تو پھر جو کرنا ہے کرو جا کے، میرا دماغ مت کھاؤ، میری طرف سے 1000 بار انکار ہے، بہت سلگ کر احمد نے اسے ٹرخایا تھا۔ اوکے دین ویٹ اینڈ سی۔ اسے دھمکاتی اندر چلی گئی تو وہ بمشکل ناگواری دباتا عدنان کی طرف پلٹا، جس کی توجہ ابھی بھی کھڑکی ہی کی طرف تھی۔ کدھر ہو؟ ویری انٹرسٹنگ کیس،
وہ مسکراتے ہوئے بولا، مگر احمد نے اس سلسلے میں مزید بات کرنے سے اجتناب کیا اور فوراً ہی بات پلٹ گیا۔ تم مجھے اپنے پروگرام سے متعلق بتاؤ، کیا کہا تم نے اپنے ابو سے؟ یار مجھے کیا کہنا ہے، سب کچھ تو انہوں نے ہی کہا ہے، وہ سخت بدمزہ ہو کر بولا تو احمد استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہائر اسٹڈیز کے لیے امریکہ جانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ تو پھر کیا کرو گے؟ احمد نے پوچھا تھا۔ کرنا کیا ہے، زمینیں سنبھالوں گا، اور واقعی یار بکھیڑے بھی اتنے ہیں کہ میں خود ابو کو تنہا چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا۔ 1-2 مقدمے بھی چل رہے ہیں اور پھر پراپرٹی کی دیکھ بھال کا بھی مسئلہ ہے۔ اس نے اپنی مجبوریاں گنوانا شروع کی تو احمد گہری سانس لے کر بولا، یعنی کہ تم بھی دھکا دے رہے ہو؟ کیا کروں یار، اکلوتا ہونے کا یہی نقصان ہوتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بہت کچھ ماننا پڑتا ہے۔ وہ خود بھی بہت اداس ہو رہا تھا۔ احمد کے ساتھ مل کے اس نے ہائر اسٹڈیز کے لیے امریکہ جانے کے بہت سے پلان بنائے تھے، مگر اب ماں کے آنسو اور باپ کی مجبوریاں اور قدموں کی زنجیر باندھ گئی تھی۔ تم تو خوش قسمت ہو، کوئی پرابلم ہی نہیں، عدنان نے واقعی رش سے کہا تو ہلکے سے مسکرا دیا۔ ایڈمیشن کب سٹارٹ ہو رہے ہیں؟ ابھی تو 3 ماہ ہیں، میں خود سب کو کنوینس کرنے میں لگا ہوا۔ ابو کا بھی یہی خیال ہے کہ میں اس بزنس سنبھالوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ بھلا پہلے اس سلسلے میں کچھ سیکھ کر پھر اس فیلڈ میں آؤں۔ وہ تفصیلاً بتا رہا تھا۔ اس کے بعد کتنی دیر وہ دونوں اسٹڈی سے متعلق ڈسکشن کرتے رہے۔ اندر آتے ہی امی سے ٹکرا ہوا، احمد تم سبین کو پھپھو کی طرف کیوں نہیں لے کے گئے؟ میں اس کا ملازم نہیں ہوں، بے رخی سے کہتا صوفے میں دھنس کر ریموٹ سے ٹی وی آن کرنے لگا۔ بہت بری بات ہے احمد، وہ بیچاری تیار بیٹھی تھی، تو رخصت کر دیتی ہیں۔ وہ ٹی وی اسکرین پہ نظر جمائے لاپرواہی سے بولا، پھر خود ہی ہنس پڑا۔ بکو مت۔ امی مسکراہٹ دباتی چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سبین عثمان بھائی کے چھوٹے بیٹے حمزہ کو گود میں لیے وہیں چلی آئی۔ احمد نے صرف ایک نظر اس پر ڈالی، پھر دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بڑی امی کہہ رہی تھی کہ تم واقعی امریکہ جانے کے لیے سیریس ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس کی جانب دیکھے بغیر پوچھا تھا۔ مجھے کیا تکلیف ہونی ہے، وہ تو امریکیوں کو ہوگی تمہارے وہاں جانے سے۔ اس کے آرام سے کہنے پہ اب کی بار احمد نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ تم کبھی ڈھنگ سے سیریس ہو کے بات نہیں کر سکتی؟ تم سے کس نے کہا کہ میں مذاق کر رہی ہوں؟ جگمگاتی لائٹ برن آنکھیں اس پر جمائے وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھنے لگی تو لہجہ بھر کو احمد نے لب بھینچ کر اسے دیکھا، پھر پتہ نہیں کیا سوچ کے اسے سمجھانے والے انداز میں بولا، زندگی کو اتنی نان سیریس انداز میں گزارنے والے کبھی نہ کبھی کوئی بہت بڑا نقصان اٹھاتے ہیں۔ بد دعا دے رہی ہو؟ مسکرائی تھی۔ نہیں، وہ فوراً بولا تھا، سمجھا رہا ہوں، لڑکیوں کو اتنا نان سیریس نہیں ہونا چاہیے۔ کس معاملے میں؟ کسی بھی معاملے میں، وہ شانے اچکا کر بولا، پھر کہنے لگا، پہلے میں سمجھتا تھا کہ لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ ذمہ دار طبیعت کی مالک ہوتی ہیں، مگر تمہیں دیکھ کے میں نے اپنا خیال بدل لیا ہے۔ بڑی بے ساختہ سی مسکراہٹ سبین کے ہونٹوں پر پھیلی تھی۔ تم مجھ پر اتنا غور کیوں کرتے ہو؟ واٹ؟ وہ کرنٹ کھا کے سے گھورنے لگا، پھر اس کی شرارت بھری مسکراہٹ دے کر جل کر رہ گیا۔ تم کبھی بھی نہیں سدھر سکتی۔ وہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ تم مجھے سدھارنا کیوں چاہتے ہو؟ وہ ہنوز اسی موڈ میں حمزہ کو جھلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ تاکہ تم انسان بن جاؤ، وہ دانت پیس کر بولا۔ سارے ہلکے پھلکے موڈ کے لمحوں میں وہ ستیہ ناس مار دیتی تھی، اب بھی وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ خود پر کوشش ناکام رہی تو مجھ پہ شروع کر دی، یہ اچھی رہی۔ تو میرے ساتھ بات نہ ہی کیا کرو تو بہتر ہو، وہ غصے سے بولا تھا۔ اب تم اتنے برے تو نہیں ہو کہ تم سے بات ہی نہ کی جائے، وہ لاپرواہی سے کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی شوخی اور شرارتی مسکراہٹ احمد کو تپا رہی تھی۔ پھر بھی اندر سے بہت عاجز آ کر بظاہر اس نے بہت رسان سے پوچھا، آخر تم مجھے اس قدر تنگ کیوں کرتی ہو؟ کیونکہ تم واحد شخص ہو جسے اس قدر غصہ آتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تمہارا غصہ ختم ہو جائے، کیونکہ جتنا تمہیں غصہ آتا ہے اتنا ہی مجھے مزہ آتا ہے۔ وہ حمزہ کو باہوں کے گھیرے میں لیے اس کے سر پہ تھوڑی ٹکائے مزے سے کہتی، احمد کا صبر آزما گئی، لیکن مجھے یہ سب پسند نہیں۔ یعنی تم چاہتے ہو کہ میں سب وہ کچھ کروں جو تمہیں پسند ہے؟ وہ حمزہ کو پیار کرتے کرتے رک کر حیرت سے بولی تو جذبوز ہو کر بولا، کبھی تو بات کو ٹھیک رخ سے سمجھ لیا کرو۔ اچھا سمجھتی ہوں، وہ فوراً مان کے پرسوچ انداز میں خلاؤں میں دیکھنے لگی۔ چند ثانیوں کے بعد اس کی آنکھیں چمکی اور وہ ہونٹوں پہ مخصوص مسکراہٹ پھیلی تو احمد ذرا محتاط ہو گیا، کیونکہ یہ آثار ہمیشہ شرارت کا پیش خیمہ ثابت ہوتے تھے۔ میں سمجھ گئی، وہ بڑے زور سے بولی تو احمد خیمر خاصے مسکرانہ انداز میں سے دیکھنے لگا۔ تم مجھ میں اپنی پسند کے عادات اس لیے دیکھنا چاہتے ہو کیونکہ میں تمہیں پسند ہوں۔ اس نے جس قدر اطمینان سے تجزیہ پیش کیا تھا، احمد کو اتنی زور کا جھٹکا لگا، اگلے ہی لمحے وہ سنبھل کے اس پہ الٹ پڑا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، خدا نہ خواستہ میں ایسی فضول سوچ کو کیوں پالنے لگا؟ اوہو، وہ اپنے مخصوص انداز میں کھلکھلائی تھی، اب مجھ سے کیا پردہ؟ بکو مات۔ اچھا،
وہ اچھا خاصا ڈسٹرب ہو گیا تھا. چڑھ کر بولا تو یوں ہی مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی. ایسے اگر دل کی بات کہہ دیتے تو اچھا تھا. خام خواہ راتوں کی نیند حرام کرنے کا کیا فائدہ. جاتے جاتے بھی وہ پن چبھ ہونے سے باز نہیں آئی تھی. مجھے راتوں کو نائٹ میئر دیکھنے کی عادت نہیں. اب کی بار احمد نے خاصے تن سے کہا تو اس کی طرف پلٹ کے چیلنجنگ انداز میں بولی. شرط لگا لو احمد, صبح تک جاگتے رہو گے. کم از کم آج کی راتوں میں تمہیں نیند نہ آنے کی گارنٹی دے سکتی ہوں, اور جتنا جاگو گے یقین کرو میرا ہی نام تمہاری زبان پہ ہوگا. اس کی بولڈنس پہ وہ ششتر سا تھا. اس کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سبین ایسی باتیں بھی اس سے کر سکتی ہے. بہرحال جو بھی تھا, اسے یہ انداز اور الفاظ بالکل بھی پسند نہیں آئے تھے. وہ حمزہ کو لیے بڑے لائٹ موڈ میں سیڑھیاں طے کرتی اپنے پورشن میں چلی آئی. دیور جی کیا ہوا؟ اسے منہ اٹھائے سیڑھیوں کی طرف دیکھتے پا کے بھابھی نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا تو وہ چونک کے انہیں دیکھنے لگا. کچھ نہیں, ٹی وی دیکھ رہا ہوں. خیریت تو ہے نا؟ ان کے مشکوک انداز میں پوچھنے پہ انہیں دیکھنے لگا. ہاں کیوں؟ کچھ نہیں, مجھے لگا تم ٹی وی بھول گئے ہو کہ کہاں رکھا ہے. ٹی وی ٹرالی پہ پڑی ہو تو مسلسل سیڑھیوں کو گھور رہے ہو. وہ اطمینان سے کہتی فیڈر ہلانے لگی. امر خفیف سا ہو کے انہیں گھورنے لگا تو وہ ہنستی. حمزہ کدھر ہے؟ سبین لے گئی ہے اوپر. وہ رخ ٹی وی کی طرف کرتے ہوئے ٹی وی کی آواز بڑھانے لگی. رات بستر پہ لیٹا تو ذہن سبین کی باتوں کی طرف چلا گیا. نیند نہیں آئے گی, نجومی کہیں گی. وہ اختیار کروٹ بدلتے ہوئے بڑبڑایا تھا. حد ہوتی ہے بولنے اس کی بھی. یہ ٹھیک ہے کہ لڑکیوں کو خود اعتماد ہونا چاہیے, مگر اتنا تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کون سی بات کرنے والی ہوتی ہے اور کون سی نہیں. سبین کی باتوں کو نئے سرے سے سوچ کے کوڑا تھا. کتنے آرام سے کہی تھی تو مجھے پسند کرتے ہو. فولش. اس نے سر جھٹکا تھا. سمجھتی کیا ہے خود کو, بڑی توپش ہے. میں نے تو کبھی اسے غور سے دیکھا تک نہیں اور خوش فہمیوں میں گھیری ہے. مجھے تو یہ تک نہیں معلوم کہ اس کی آنکھوں کا رنگ کیسا ہے. بھلا کیسا ہے؟ استہزائیہ انداز میں سوچتے ہوئے سوچ پہ اٹکے وہ واقعی سوچنے لگا تو یکا یک شوخی سے لبریز چمکتی لائٹ براؤن آنکھیں پردہ ذہن پہ جگمگا اٹھیں. سوچ کا سفر پھر جاری ہو گیا. لائٹ براؤن, اور معلوم نہیں اس کے نقوش. ہاں, آنکھوں کی طرح اس کی سکن بھی اچھی ہے. اور ہونٹ گلابی نہیں, سرخی مائل. اگر ان پر دل جلانے والی مسکراہٹ نہ ہو تو شاید اچھے لگیں. اور ان کی ہنسی, وہ ہنستی اس لیے کہ اچھی لگے. اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے بال سیاہ ہیں. کبھی وہ انہیں کلپ کر کے رکھتی ہے اور کبھی شانوں پہ بکھیرے رکھتی ہے. سوچتے سوچتے اسے یکدم جھٹکا سے لگا. اس نے مندی آنکھیں کھول دی. فوراً خود کو ملامت کی. ہال والا, یہ میں کیا فضول باتیں سوچ رہا ہوں. تو چاہتی یہ کہ میں فضولیات میں پڑھوں. ڈیم فول. اس دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئی تو مجھے بھی پھر بھی پسند نہیں آئے گی. اس نے بہت اٹل انداز میں فیصلہ کرتے ہوئے سب سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر اپنی اسٹڈی سے متعلق سوچنا شروع کر دیا. یہ نسخہ خاصا کامیاب رہا. 10 منٹوں کے بعد وہ بے خبر سو رہا تھا. رات کا جانے کون سا پہر تھا جب ایک عجیب سے شور سے اس کی آنکھ کھلی. شور سے وہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھا. اس طرح اچانک جاگنے پہ اسے اپنی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی محسوس ہوئی تھی. آواز ابھی بھی آ رہی تھی. اس نے ہاتھ بڑھا کے ٹیبل لیمپ آن کیا اور تیز آواز پہ لہجہ بھر کو غور کرنے کے بعد اس نے اپنا تکیہ اٹھایا. وہاں پڑے ٹائم پیس کو بجتے پا کر اس نے بے اختیار گہری سانس لی تھی. اسی کی آواز اسے جگانے کا سبب بنی تھی. اس نے ٹائم پیس اٹھا کر آف کر دیا. ساتھ ہی ٹائم دیکھا تو اسے حیرت ہوئی. ابھی بمشکل 1 بجا تھا. یہ یہاں کس نے رکھ دیا؟ وہ قدرے خوف زدہ سے ٹائم پیس سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے لیمپ آف کر کے لیٹ گیا. ابھی سے سوئے محض 2 گھنٹے ہوئے تھے. اچھی خاصی نیند برباد کر دی سلام میں. پتہ نہیں کس نے رکھا تھا میرے تکیے کے نیچے. ہو سکتا ہے سبین کی شہرت ہو. وہی کرتی ہے ایسے بےہودہ کام. اسی نے سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں اترنے لگا. ایک بار پھر اسی شور سے اس کی آنکھ کھلی تو کتنی دیر وہ چت لیٹا اس آواز پہ غور کرتا رہا. ایک دم سے جاگنے پر پہلے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ کس چیز کی آواز ہے. قدرے حواس میں آ کے اسے لگا کہ وہ الارم دوبارہ سے بھج رہا ہے. یوں اندھیرے میں سائڈ ٹیبل پہ ہاتھ مار کے اس نے ٹائم پیس اٹھایا اور اسے بند کرنے کی کوشش کی, مگر جلد اس کی ساری آنکھیں کھل گئی کیونکہ اس کا الارم بند تھا. بہت حیران ہوتے ہوئے اس نے لیمپ آن کیا. الارم کی آواز اب بھی آ رہی تھی, مگر اس ٹائم پیس میں سے نہیں بلکہ کسی اور میں سے. شرط لگا لو احمد, صبح تک جاگتے رہو گے. کم از کم آج رات میں تمہیں نیند نہ آنے کی گارنٹی دیتی ہوں, اور جتنا جاگو گے یقین کرو میرا ہی نام تمہاری زبان پر ہوگا. شام کو سبین نے جو کچھ کہا تھا اسے اب دانت پیسنے پر مجبور کر رہا تھا. اف سبین. چند لمحوں تک اس نے مستقل مزاجی سے الارم ختم ہونے کا انتظار کیا, مگر اس نے ڈٹائی میں احمد کو پیچھے چھوڑ دیا تھا. چلا کے بستر چھوڑتے ہوئے اس نے ٹیوب لائٹ جلائی اور ایک نظر وال کلاک پر ڈالی. 2:30 بج رہے تھے.
چند لمحوں تک اس نے کمرے کے وسط میں کھڑے ہو کے آوازیں کا تعین کیا کیونکہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دوسرا ٹائم پیس کہاں پڑا ہے۔ میں اس شک کی بنا پہ وہ پنجوں کے بل بیٹھ کے نیچے جھانکنے لگا۔ اس کا شک درست نکلا تھا۔ لب بھیجتے ہوئے ٹائم پیس نکالنے اور پھر الارم آف کرنے تک اس کا غصہ فزوں ہو چکا تھا۔ چند منٹوں تک وہ ادھر ادھر ٹہلتا اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ دیکھ لوں گا تمہیں سبین احمد۔ گھونٹ گھونٹ پانی حلق میں اتارتے اس نے بہت سلگ کر سوچا تھا۔ واقعی اس کی پیشگوئی سچ ثابت ہو رہی تھی۔ وہ نہ بھی چاہتا تو اسی کو سوچتا، اس نے حرکت ہی ایسی کی تھی۔ ٹیوب لائٹ آف کر کے وہ بستر پر آیا تو لیمپ یوں ہی جلتا چھوڑ دیا۔ اسے سبین سے کسی نیکی کی توقع بالکل نہیں تھی۔ نیند کی وادی میں اترنے تک وہ اگلے الارم کے انتظار میں رہا۔ ساتھ ہی سے یہ احساس بھی ہو رہا تھا کہ سبین آج کی رات تو واقعی ایک نائٹ میری بن گئی تھی۔ اگلا الارم اگلے 1.5 گھنٹے بعد بجا اور اس کی آواز بھی پچھلے دونوں الارم سے بلند تھی۔ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ سبین نے 1.5 گھنٹے کے فرق سے الارم لگا کے کمرے کے مختلف حصوں میں چھپا رکھے ہیں۔ ساری رات جا کے اسے یاد کرنے والے جملے کی ذو معنیت اب صحیح معنوں میں احمر کی سمجھ میں آئی تھی۔ الارم کے واسطے سے اپنے سماعت پر ہتھوڑے برساتی محسوس ہو رہی تھی۔ سبین کو بہت اچھے الفاظ میں یاد کرتے اس نے تکیہ اٹھا کے سر پہ رکھ لیا۔ اس وقت نیند اپنے زوروں پہ تھی مگر الارم کی آواز سو رہی اسرافیل کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ تکیہ پرے پھینک کر بھگتا جھکتا اٹھا اور نیم تاریکی میں ٹائم پیس ڈھونڈنے لگا جو اسے تمام کمرہ بکھیرنے کے بعد رائٹنگ ٹیبل پہ بڑے دھڑلے سے بجتا ہوا ملا۔ الارم بند کر کے اس نے ٹائم پیس زمین پہ دے مارا۔ چھوڑوں گا نہیں میں سے، سمجھ کیا رکھا ہے اس نے خود کو، جان سے مار دوں گا۔ اس کا دماغ سلگ رہا تھا، باس نہیں چل رہا تھا کہ جا کے سبین کا برا حشر کر دیتا۔ نیند سے جلتی آنکھیں مونتے ہوئے اب اس نے سونے کا خیال ترک کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فجر کی اذان ہونے لگی۔ شرط لگا لو احمد، صبح تک جاگتے رہو گے، جتنا جاگو گے زبان پہ میرا ہی نام۔ اس کا چیلنجنگ انداز یاد آتی احمد کے اندر تیش ابھرنے لگا۔ بہت برا کیا تم نے سبین احمد، بخشوں گا تمہیں کبھی بھی نہیں تمہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد نہیں گیا، کمرے میں ہی نماز پڑھ لی۔ اس دوران کوئی الارم نہیں بجا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ عذاب کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ نماز کے بعد جو وہ سویا تو پھر دروازہ دھڑ دھڑانے کی آواز پر بھی اس کی آنکھ بمشکل کھلی تھی۔ کون ہے؟ نہ چاہتے ہوئے اس نے زوردار آواز میں ناگواری سے پوچھا۔ باہر امی تھی۔ امر اٹھنا نہیں، آج 10:30 بج رہے ہیں۔ اٹھ رہا ہوں، وہ بہت بے دلی سے جواب دے کر پھر بستر پہ اوندا ہو گیا۔ رات کی ڈسٹربنس نے نیند پوری کب ہونے دی تھی، اس لیے آنکھیں کھولنا محال ہو رہا تھا۔ 12 بجے نہ چاہتے ہوئے بستر چھوڑ کے وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ شاور لینے سے طبیعت کا سارا بوجھل پن غائب ہو گیا تھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ کتنی دفعہ دروازہ کھٹکھٹا کر آئی ہوں، آج تو خوب سوئے۔ امی اور بھابھی دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ امی نے تفکر سے پوچھا تو وہ حمزہ کی گود میں لیتے ہوئے مسکرا دیا۔ رات کو دیر سے سویا تھا اس لیے۔ اسی اثنا میں حسب عادت وہ دھڑدھڑاتی ہوئی سیڑھیاں اترتی چلی آئی۔ السلام علیکم۔ احمد کا غصہ اسے دیکھ کے پھر سے اٹھ کر آیا۔ تم بھی ابھی جاگی ہو؟ بھابھی نے حیرت سے پوچھا تو سلاد میں سے کھیرے چن کے کھاتے ہوئے اس بات میں سار ہلانے لگی، پھر پوچھا یہ بھی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ احمد بھی ابھی جاگ گیا نا، کہہ رہا تھا رات دیر سے سویا تھا۔ انہوں نے وضاحت کی تو امی نے کہا رات کو 2-3 مرتبہ میری بھی آنکھ کھلی تھی، عجیب سی آواز تھی جیسے کوئی ساز یا پھر الارم باج رہا۔ بھابھی نے ان کی ہاں میں لائی۔ میں تو سمجھ رہی تھی شاید مجھے ہی ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ میں تو بڑے آرام اور سکون سے سوئی رات بھر۔ وہ بڑے مزے سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی تو احمد کا جی چاہا اس کا منہ توڑ دے، مگر جو کچھ اس نے سوچا تھا وہ اتنی بے صبری کا متقاضی نہیں تھا۔ جتنی دیر امی اور بھابھی بیٹھی رہی وہ بھی حمزہ سے اس کی زبان میں باتیں کرتی رہی۔ ان کے وہاں سے ہٹتے ہی وہ بولی اب بتاؤ میں جیتی یا ہار گئی؟ شرارت اس کی آنکھوں میں چمک رہی تھی اور ہونٹوں پر چٹک رہی تھی۔ کتنے گھنٹے سوئے ہو؟ سویا کہاں ہوں، ساری رات تمہیں یاد کیا ہے، بڑے سکون سے کہتے ہوئے احمد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تو حیران رہ گئی، پھر ہنسنے لگی۔ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا ساری رات مجھے یاد کرو گے۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا، ایک پل بھی تمہاری صورت میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹی۔ پتہ نہیں پہلے میں نے کبھی غور کیوں نہیں کیا، تم تو اچھی خاصی خوبصورت ہو۔ بس پھر ساری رات نیند نہیں آئی۔ اس کے بہت اطمینان سے کہنے پر سبین کو جھٹکا سا لگا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ اس نے مشکوک نظروں سے احمد کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے گہری سانس لے کے حمزہ کو نیچے کارپیٹ پہ اتارا اور سبین کی طرف متوجہ ہوا۔ اب بھی اگر کل تم مجھے احساس نہ دلاتی تو شاید ساری عمر یہ دماغ خراب رہتا، مجھے احساس ہی نہ ہوتا کہ تم کیا چیز ہو۔ احمد کے انداز اسے گھبراہٹ میں مبتلا کرنے لگے، جبکہ احمد کو اپنے اس اندازے کے درست آنے پہ بہت خوشی ہوئی کہ جب تک وہ دبتا رہا وہ دباتی رہی، مگر اب جب کہ وہ پلٹ کے حملہ آور ہوا تھا تو چھپنے کو راہ ڈھونڈ رہی تھی۔
تو مجھے پھپھو کی طرف نہیں لے کے گئے تھے نا، اس لیے میں نے الارم سیٹ کر کے تمہارے کمرے میں چھپا دیے۔ وہ ذرا سنبھل کے تفاخر سے بولی تو احمد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کون سے الارم؟ وہی جو ساری رات شور میں چاہتے رہے۔ وہ ہنسی مگر احمد کی سنجیدگی ویسے ہی تھی۔ بڑے سکون سے بولا، جب آدمی کے اندر شور مچاؤ تو باہر کا شور کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ذرا سی بات پہ چراغ پا ہو جانے والے احمد کا یہ نرم و پرسکون سا انداز اسے اندر ہی اندر گھبرانے پہ مجبور کر رہا تھا۔ اگلے لمحے اسے کرانٹ سا لگا۔ ذرا بیٹھو سے تو صحیح، اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہا تھا۔ بمشکل اپنی گھبراہٹ پہ قابو پا کر اس نے اپنا ہاتھ کھینچا اور رکھائی سے بولی، جی نہیں شکریہ، میں تم سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا، مگر میں اس وقت کوئی ضروری بات سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ اپنی جان چھڑاتی کچن کی طرف بھاگی جہاں بھابھی کوفتے بھون رہی تھی۔ اپنی کامیابی پر احمد کا جی چاہے ایک زوردار کہکا لگائے۔ جس مسئلے نے انہیں اتنے عرصے سے اس کا بی پی ہائی کر کے اس کو تگنی کا ناچ نچا رکھا تھا، اس کا حل تو بڑا آسان نکلا تھا۔ آج کتنے ہی دنوں کے بعد اس کا موڈ بہت اچھا ہونے لگا۔ اس نے حمزہ کو اٹھا کے کھڑے ہوتے ہوئے اوپر اچھالا تو لاؤنج میں 2.25 سالہ حمزہ کی کلکاریاں گونجنے لگی۔ احمد کے انداز و اطوار واقعی سبین کو حیرت بلکہ شدید جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر گئے تھے۔ اسے احمد کا رویہ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ آٹا گوندتے ہوئے بھی وہ اسی الجھن میں مبتلا رہی تھی۔ بھابھی کھانے میں کتنی دیر ہے؟ کچن کے دروازے میں کھڑا پوچھ رہا تھا۔ بھابھی نے کہا، بس تیار ہی سمجھو، روٹیاں بنانی ہیں صرف۔ کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک؟ وہ آہ بھر کے بولا، پھر ہنس دیا۔ عدنان آ گیا، میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کھانا تو کھا کر جاؤ، بلکہ عدنان کو بھی روک لو، تم نے بھی تو ناشتہ نہیں کیا۔ بھابھی نے اسے روکنا چاہا۔ عدنان کے ساتھ ہی کر لوں گا، ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ وہ واقعی جلدی میں تھا، چلا گیا۔ سبین کو اپنی اتنی اچھی شرارت کے اتنے عجیب سے رسپانس میں بدمزہ کر دیا تھا۔ آخر اسے ہوا کیا ہے؟ کتنی خوفناک باتیں کر رہا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں تاریکی کیے لیٹی مسلسل الجھن کا شکار تھی۔ پہلے تو کبھی وہ یوں آنکھوں میں دیکھ کر بات نہیں کرتا تھا اور میری تعریف تو اس پہ کرنا ہی حرام تھی، پھر ایک ہی رات میں کیا ماجرا ہو گیا۔ وہ سوچ کے تھک گیا مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تکیہ پڑے کرتی اٹھ کھڑی ہوئی، کمرے کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے اے سی آف کیا۔ خیر یوں ہی تو میں بھی نہیں چھوڑوں گی، آخر یہ چکر کیا پتہ تو لگانا ہی پڑے گا۔ کتنی دیر تک خوش اخلاقی کا ڈھونگ رچائے رکھے گا؟ وہ سوچتے ہوئے بستر پہ لیٹ کی۔ خنکی نے اسے نیند کی وادیوں میں دھکیلتے ہوئے اور کچھ سوچنا ہی نہیں دیا تھا۔ احمد کو اس کے خود ساختہ خول سے نکالنے کے لیے ایک بہت مزے کی ترکیب سوچ چکی تھی۔ چونکہ وہ دوپہر کو کھانا کھا کر نہیں گیا تھا، اس لیے بھابھی نے اس کے لیے کوفتوں کا سالن رکھ دیا تھا۔ سبین نے بڑے اطمینان کے ساتھ کوفتوں سے انصاف کیا اور پھر فوم کے گول اور نفیس سے کوفتے تیار کر کے شوربے میں ڈبو کے انہیں چمچ سے دبایا۔ مسالہ ان کے اوپر بھی لگایا، پھر قدرے ناقدانہ نظروں سے اپنی عظیم ڈش کو دیکھا تو بے ساختہ مسکرا دی۔ شوربہ جذب کر کے فوم کی گولیاں نیچے بیٹھ گئی تھی۔ دوسرا اوپر مسالہ لگا ہونے کی وجہ سے یہ سوچنا بھی مشکل تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ رات کھانے کے میز پہ سب جمع تھے۔ یہ ڈش اسپیشلی تمہارے لیے۔ سبین نے ڈونگا بطور خاص احمد کے آگے رکھا تو اسے دیکھ کے مسکرانے لگا۔ جزبز ہو کر اپنی پلیٹ پہ جھک گئی۔ کنکھیوں سے دیکھا وہ اپنی پلیٹ میں کوفتے نکال رہا تھا۔ سبین کو اپنی ہنسی پہ کنٹرول کرنا اب اسے محال ہونے لگا۔ سبین جو کوفتوں والا ڈونگا پکڑانا اپنے ابو کی آواز پہ گڑبڑا گئی تھی۔ جی یہ تو احمد کے لیے ہے۔ تو کیا ہوا؟ اس کا کون سا نام لکھا ہے ان پر؟ امی نے کہتے ہوئے ڈونگا اٹھا کے ان کی طرف بڑھا دیا، جبکہ سبین بے بسی سے احمد کو دیکھ رہی تھی جس نے نوالے سے توڑنے کی غرض سے کوفتے کو دبایا تو فوم نے جذب کیا، وہ سارا شوربہ اگل دیا اور اب وہ تحیر سے دوبارہ کوفتے کو اپنی سابقہ شکل میں آتے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہے بھئی؟ جتنی حیرت اب اس نے احمد کی شکل پر دیکھی تھی اتنی ابو کی آواز سے ظاہر تھی۔ یقیناً انہوں نے بھی کوفتے کے ساتھ وہی حرکت آزمائی تھی جو ابھی احمد کر چکا تھا۔ وہ یوں اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ تھی جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ ہائے اللہ، دوپہر میں تو بالکل ٹھیک تھے، اب انہیں کیا ہو گیا؟ بھابھی بیچاری پریشان تھی۔ یہ تو فوم کاٹ کے کسی نے۔ چچا جان نے بغور معائنہ کرتے ہوئے سبین کو دیکھا۔ یہ یقیناً سبی کی شرارت ہے۔ وہ ابو میں نے تو احمد کے لیے، وہ منمنائی۔ ایک نظر اطمینان سے شوربے کے ساتھ روٹی کھاتے احمد پر ڈالی تو باقی بات بھول گئی۔ بہت بری بات ہے سبین، ابو نے اسے سرزنش کی تو وہ واقعی شرمندہ ہوگی، جبکہ باقی سب اس کی ہوشیاری پہ ہنس رہے تھے اور جس کے لیے اس نے ساری محنت کی تھی وہ آرام سے کھانا کھا رہا تھا، نہ غصہ نہ ہنگامہ۔
ویسے تمہارا دماغ بہت تیز ہے، مجال ہے جو ذرا بھی کسی کو شبہ ہوا ہو۔ بھابھی برتن سمیٹتے ہوئے داد دینے والے انداز میں کہہ رہی تھی، مگر وہ سخت بدمزہ تھی۔ کیا فائدہ رہا اتنی ذہانت کا؟ آپ نے دیکھا نہیں عمر کو ذرا بھی غصہ نہیں آیا، یوں کھا رہا تھا جیسے میں نے شاہی کوفتے پیش کر دی ہوں۔ وہ چڑ کر بولی تو ہنس دی۔ ہو سکتا ہے کہ اب تم پہ غصے کے بجائے پیار آ رہا ہو۔ بھابھی، وہ چلا اٹھی۔ تو صحیح کہہ رہی ہو نا، دیکھو پہلے تو غصے سے چیخنے چلانے لگتا تھا، لیکن آج تو حد ہی کر دی اس نے، ورنہ تو شاید پلیٹ میں سر پہ دے مارتا بیما فوم کے کوفتوں کے۔ وہ اپنی بات پہ اڑی ہوئی تھی۔ سبین نے ناراضگی سے برتن وہیں چھوڑ دیے۔ آپ کو تو عثمان بھائی نے ویسے ہی کسی کام کا نہیں چھوڑا، دماغ چل گیا آپ کا۔ اسے جاتا دیکھ کے ہنستے ہوئے انہوں نے آواز لگائی، یہ اچھا بہانہ ہے کام چھوڑ کے جانے کا۔ کتنی دیر وہ اپنے کمرے میں بے چینی سے پھرتی رہی تھی، پھر یوں ہی کھڑکی میں آئی تو نیچے لان میں عمر کو ٹہلتے دیکھ کر چند ثانیہ یوں ہی کھڑی دیکھتی رہی۔ پھر کچھ خیال آنے پر وہ پلٹی اور تیزی سے نیچے آئی۔ ابو اور تایا ابو ٹی وی پر خبریں سن رہے تھے۔ کدھر؟ اس کا رخ باہر کی طرف دیکھ کے بھابھی نے حیرت سے پوچھا تو وہ بولی، ذرا باہر لان میں جا رہی ہوں، دھیان رکھنا عمر بھی وہیں ہے۔ بھابھی؟ ان کے معنی خیز انداز اور شرارت پہ وہ بھنچے بھنچے لہجے میں چلا اٹھی۔ وہ ہنستی ہوئی اپنی بیڈ روم میں چلے گی تو ان کی سوچ پہ افسوس کرتی باہر لان میں نکل آئی۔ وہ واپس پلٹا تو اسے دیکھ کے قدرے حیران ہوا، پھر مسکرا دیا، اور اس کی یہی مسکراہٹ سبین کو چڑھا رہی تھی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے عمر؟ بہت ضبط سے اس نے پوچھا تو اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اصولی طور پہ تو مجھے اس کا جواب نفی میں دینا چاہیے۔ کیا مطلب؟ وہ آنکھوں میں الجھن لیے سے دیکھنے لگی۔ دیکھو سبین، جسے رات بھر نیند نہ آئے اور وہ ایک ہی شخص کو سوچتا رہے تو تمہارے خیال میں کیا اس کا دماغ ٹھیک رہ سکتا ہے؟ وہ بڑے آرام سے پوچھ رہا تھا۔ سبین بے حد درجے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ قدرے جھنجھلا کر بولی، تم اتنے عجیب سے کیوں ہو رہے ہو اور تمہیں غصہ کیوں نہیں آ رہا؟ غصہ؟ وہ آہستہ سے کہہ کر ہنس دیا۔ وہ سب اب بھول جاؤ، اب تو اس چہرے کے علاوہ اور کچھ بھاتا ہی نہیں ہے۔ بڑے پرسکون انداز میں کہتا اس کے چہرے کو نظروں کی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ وہ خائف سے بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ بے تحاشا حیرت سے پوچھا، کیا ہو گیا تمہیں عمر؟ وہی جو تم نے کیا ہے۔ وہ ہنوز پرسکون تھا۔ کیا؟ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھ بیٹھی۔ یہی کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ واٹ؟ اس کے یوں آرام سے کہہ دینے سے سبین کو بھی اتنی زور کا جھٹکا لگا تھا جتنا کہ کبھی احمر کو لگا تھا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ تم نے خود ہی تو کہا تھا مجھ سے کیسا پردہ، اور یہ بھی کہ میں اپنے دل کی بات تمہیں بتا دوں، رات کی نیند حرام نہ کروں۔ اسے یاد دلایا تھا اور سبین ہراساں ہوئی جا رہی تھی۔ وہ سب مذاق تھا، بکواس تھی۔ اونلی فار یو سبین، میری تو یہ زندگی کا معاملہ ہے۔ وہ اسی رسان سے بولا تو حواس باختہ ہونے کے باوجود وہ دانت پیس کر بولی، تم بالکل پاگل ہو گئے ہو، اس لیے آل فال بول رہے ہو۔ احمد نے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ سبین کو یوں ہراساں کرنا اور دیکھنا واقعی بہت لطف اندوز بات تھی۔ میں نے تمہیں اپنے دل کی بات بتا دی ہے، اب تم جو چاہو کو، ورنہ اپنا تو وہ حال ہے کہ ہر لفظ کتابوں میں تیرا عکس لیے ہے، ایک چاند سا چہرہ ہمیں سونے نہیں دیتا۔ سبین کو اپنے پورے جسم کا خون چہرے پر جمع ہوتا محسوس ہوا تھا۔ ایک دم سے احمد نے کیسے روپ بدلا تھا۔ وہ تو جیسے رکتی دھڑکنوں کو سنبھالتی وہاں سے سرپٹ بھاگی تھی، اور پیچھے احمد کتنی دیر اپنی باتوں اور سبین کی حالت پر ہنستا رہا تھا۔ جس نے تہیہ کر لیا تھا کہ سبین کو سیدھا کر کے چھوڑے گا۔ دوسرے اب اسے تنگ کرنے کا مزہ بھی آنے لگا تھا۔ کتنی دیر گنگناتے ہوئے لان میں گرمی کے باوجود ٹہلتا رہا۔ وہ تو اب جیسے احمد کو ستانا زچ کرنا بھول ہی گئی تھی۔ اس کا سامنا کرنے کے خیال سے ہی اب تو ہاتھ پاؤں سنسنا اٹھتے تھے۔ ایک عرصہ ان کے مابین جنگ و جدل کا سما رہا تھا، باقی سب نوٹ کیوں نہ کرتے۔ بھابھی نے سیاڑوں ہاتھوں لیا۔ بات کیسے بھی جان، تمہارا کیا احمد سے پردہ چل رہا ہے؟ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پرزور انداز میں تردید کرنے کے بعد وہ فوراً جھک کر حمزہ کو سیریلیک کھلانے لگی تو اس کے گریزاں انداز کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے اس کے سامنے والی ڈائننگ چیئر پہ بیٹھ گئی۔ جھوٹ تو تم اس سے بولو جو تمہیں جانتا نہ ہو، اور تمہارا تو چہرہ ساری کہانی کہہ رہا ہے۔ وہ ان کے شرارتی لہجے پہ بے اختیار ہنستی۔ یقین کریں بھابھی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں آپ کو بار بار اس طرح کے خیالات آ رہے ہیں۔ یہ تو کوئی بے وقوف بھی سمجھ سکتا ہے۔ پہلے تو دونوں اپنے محاذ پر ڈٹے ہوئے ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، اب یوں شیر و شکر ہوئے جا رہے ہو۔ وہ گویا برا مان کر بولی تھی۔ ان کے انداز میں سبین کو ہنسی آ گئی۔ تو آپ نے یہ بات سمجھ لی جو بقول آپ کے کوئی بھی بے وقوف سمجھ سکتا ہے؟ بھابھی نے اسے گھور کر دیکھا۔